اور میں آپ کو بتاؤں میری مذاق کرنے کی بہت عادت تھی. الحمدللہ آئی اوور کم دس ود دا پیسج آف ٹائم. میری مذاق کرنے کی عادت اس لیے تھی کہ کمپنی ایسی ہوتی تھی, اوپر سے بڑے عرصے فیصل آباد میں رہے. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کس لیے مشہور ہے, لیکن میں کبھی یہ چیز اپنے اے لیول کے ٹائم تک نہیں میرے اندر الحمدللہ آئی تھی. میری اے لیول تک ڈیسنٹ ہی کمپنی ہوتی تھی, اچھے اسکول, میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے. اٹ از اونلی وین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کہ وہاں پہ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ اس شہر سے ہیں. میرے پیرنٹس کی ٹرانسفر وہاں تھی. بیسیکلی وی آر فرام لاہور, بٹ بیکاز آف ٹرانسفر ہم کچھ عرصہ وہاں رہے, 21 سال وہاں رہے. تو وین دے کیم ٹو نو کہ آئی ایم فرام دس سٹی, دین دے میڈ می ریئلائز کہ یار یو شوڈ بی تم اس شہر کی سوغات نہیں لے کر آئے, جھکتے وغیرہ یہ وہ. تو اٹ واز اونلی دیٹ ٹائم کہ آئی ریئلائز کہ یس آئی شوڈ بی. تو میری مذاق کی بہت عادت تھی. جدھر بیٹھنا کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے, کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی, کوئی چھوٹے قد والا آیا, کوئی جو ہے ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مذاق ہم کر سکتے ہیں, اور بس ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹ از اونلی ایٹ دیٹ ٹائم آف پیک آئی ہرڈ دس حدیث اینڈ آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے. And that hadith goes like this کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily a man might speak a word to make those around him laugh. بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. یعنی یہ ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی اسٹار کی ڈیپتھ ہے. مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل ہے. آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا, لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ از لسننگ ٹو یو, دیز اینجلز آر ریکارڈنگ ایوری تھنگ. اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے, اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر عمال کر رہا ہے, لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے, اتنی کڑوی بات ہے, یا اتنا برا مذاق ہے, کسی کے بارے میں مذاق ہے, آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے, آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ, یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا ریممبر جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے, جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی, اینجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی. مولویوں کو روسٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشغلہ بن چکا ہے نا, مولویوں کو روسٹ کرنا. تو امیجن کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں, داڑھی کا مذاق اڑائیں, حجاب کا مذاق اڑائیں, اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گر جائے اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی اسٹار کی ڈیپتھ ہے. سو واٹ اے اسکیری حدیث دس. وین آئی ہرڈ دس حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, کہ انسان کبھی کبھی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتا ہے. یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے اعمال پیراڈائز والے تھے, لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے, اور وہ ہیل فائر والوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ, اس ٹائم. سچ از دا سچویشن بردرز اینڈ سسٹرز. یہ جو ہم میمز شیئر کرتے ہیں کیئرلیسلی, یہ جو ہم ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں, اور ہر وقت ہنسی مذاق میں لگنے کے حوالے سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس, بیوٹیفل ایڈوائس, دس از دا حدیث. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ اس حدیث کو ہی آج لے لینا, صرف اس حدیث کو, پرسنالٹیز ان کی نکھر جائیں گی, وہ والی وہ یوتھ بن جائیں گے انشاءاللہ جو چینج میکرز ہیں اور جن سے ہمیں امید ہے, بہت زیادہ امید ہے. ابو دردہ نہیں, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے, ان کو ایڈوائس کی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ابو ذر واز اے ویری پائس صحابی, سو کیئرفل کہ صحابہ کہتے تھے ابو ذر سے دعا کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دعا کرانی ہے تو ابو ذر کو ڈھونڈو. سچ گریٹ صحابی.
Abu Zar sallallahu anhu reported, I said, O Messenger of Allah, instruct me. Beautiful. Ya Rasulullah, advice करें, नसीहत करें, instruct करें. What a lucky man he was कि Prophet sallallahu alaihi wasallam सामने और कह रहे हैं कि मुझे नसीहत करें. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. Abu Zar, Allah से डर जा, अकेले में. Brothers and sisters, यकीन करें, ये proverb, Chinese proverb, reputation is what you are in front of people and character is what you are when you are alone. सुभान अल्लाह के रेपुटेशन ये कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर ये है कि आप अकेले में कैसे हैं. तब पता लगता है ट्रू कैरेक्टर, ट्रू ग्रेट तब सामने आता है इंसान का कि वो अकेले में क्या हरकतें कर रहा है, अकेले में बैठ के वो क्या कर रहा है. अल्लाह को सब पता है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ. अकेले में जो बंदा अल्लाह को याद करके गुनाह से बच गया, डर गया, रेजिस्ट कर गया, उसके लिए 2 जन्नत है. सूरह रहमान की आया है. दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ सच अ पर्सन जो ट्रू ग्रिट और कैरेक्टर शो कर रहा है. तो अबू जर को कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह से डर जा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. अल्लाह तेरे तमाम मामलात को खूबसूरत कर देगा. कितनी ज़बरदस्त बात है. हमारे मामलात बिखरे हुए हैं, यूथ आपके मामलात बिखरे हुए हैं. स्टडी है एक तरफ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, फिर पीयर प्रेशर अलग है. कितने मामलात हमारे तितर बितर हुए हैं. यू नीड ऑलमाइटी अल्लाह. यू कैन नॉट इग्नोर ऑलमाइटी अल्लाह, स्पेशली एट अ यंग एज. और आगे जाके तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता लाइफ के किसी मौके पे. तो बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. इस्तग़फ़ार की आदत, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह करना. कल मैं एक भाई के पास बैठा हुआ था. इत्तफ़ाक़न हुआ ये कि मैं और मेरे वालिद हमारा इनकम टैक्स जो है वो कराने गए, उसकी फाइलिंग कराने गए. तो वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस देखते थे हमारी यूथ क्लब की, मेरी, तो ही रिकग्नाइज, बहुत खुश हुए. उनकी वालदा भी माशाल्लाह जो है वो कुरान पढ़ाती घर में, कुरान की टीचर हैं, 10 साल से कुरान पढ़ा रही है. यकीन करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन आई वेंट टू देयर होम, मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतना ज़बरदस्त फील हुआ, इतनी बरक़ात मुझे फील हुई. एंड दैट वाज द बरका ऑफ कुरान. मुझे नहीं पता था यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, बट व्हेन आई एंटर्ड दैट होम, हम उनके घर गए थे स्पेशली टाइम लेकर. आई फेल्ट सच सिरेनिटी, सच बरका, सच पीस. बाद में जब उन्होंने बताया कि माशाल्लाह मेरी वालदा 10 साल से कुरान क्लास करा रही हैं इस घर में, आई सेड कि यही वजह है यहाँ पर पीस की, सिरेनिटी की. एंड देन ही सेड सच अ ब्यूटीफुल थिंग. ही सेड कि अली भाई, हमने अपनी ज़िंदगियों में कुरान की बरकत देखी, यानी हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, हमें लोग अच्छे मिल गए. क्या इस चीज़ में हमारा कंट्रोल है? आप खुद सोचें. कौन गारंटी दे सकता है कि अगले कैसे हैं? जितना मर्जी वो अच्छे शो कर दें, क्या आपको उनके दिल का पता है? क्या आपने उनके दिल में दाखिल होकर देखा है? ये बातें किसको पता होती हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जब आप अल्लाह ताला को इक्वेशन में रखेंगे, जब आप अल्लाह ताला से कॉन्शियस होंगे, अल्लाह ताला आपको मिलाएगा ही अच्छे लोगों से. अल्लाह ताला आपके मामलात ही ज़बरदस्त करे. तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के उन भाई की बात कितनी खूबसूरत है कि हमने कुरान की बरक़ात अपनी लाइफ में देखी हैं. ऐसे काम होते हैं, फंसे हुए काम आसान हो जाते हैं, हर तरफ से आसानियाँ आ रही होती हैं. तो ये कोई फेबल्स नहीं है, कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, ये खुद अप्लाई करके हमने देखा है. जब बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, इस्तग़फ़ार करता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती. ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. उस घर में कोई नेगेटिविटी, कोई शर, कोई फितना नहीं इंशाल्लाह आएगा. कुरान की बरकत है. तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल ब्यूटिफाई ऑल योर अफेयर्स. आई सेड टेल मी मोर. ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि या रसूलल्लाह, और बताइए, क्या है कोई आज ऐसा यूथ जो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है? आई हैव सम स्टूडेंट्स, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, लिटरली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, हु आर एक्चुअली रियली लिटरली दे आर टेलिंग मी और बताएं, बिकॉज दे वांट टू इम्प्रूव. They love Allah and His Messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala bless such youth. The Prophet ﷺ said,
you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو ابھی قصہ سنایا کہ قرآن پڑھو ابو ذر, قرآن کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا, اینجلز تمہارا ذکر کریں گے, اور دنیا میں you will have light. کس چیز کی لائٹ؟ لٹرلی بھائی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر سے ایک پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے, لٹرلی یو فیل اے لائٹ کمنگ فرام دیٹ پرسن. تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی, گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی obviously. I said tell me more. He said کہ یا رسول اللہ اور بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said you must observe long periods of silence, for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, یہ آپ کا antidote ہے. Long periods of silence practice کریں. I see some students جو چپ رہنا بہت پسند کرتے ہیں. They are the most wise ones in the class. Trust me. وہ جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولی جاتے ہیں, they make a fool out of themselves. جب بولتے ہیں فضول بات بولتے ہیں, جب کوئی کمنٹ کرتے ہیں فضول کمنٹ کرتے ہیں. کوالٹی کہاں ہے آپ کی؟ What image are you giving of yourself? لیکن there are some who practice periods of silence. So please اس چیز کو adopt کریں, سوچ کر بولیں. Either speak good or remain silent. تو جب تم پریکٹس کرو گے لانگ پیریڈز آف سائلنس, اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان. جب تم بہت زیادہ بولو گے شیطان کو موقع ملے گا کہ اب اس کو میں یہ وسوسہ ڈالوں, اب یہ وسوسہ ڈالوں, اب اس سے یہ بات کروں, اب اس کو میں یہ تھاٹ دوں, اس کو یہ شرارتی بات کرنے کی طرف اکساؤں وغیرہ وغیرہ. تو سائلنس از بیوٹیفل. آئی سیڈ ٹیل می مور یا رسول اللہ, اور بتائیے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ بیویئر آف ٹو مچ لافٹر, for it will deaden the heart and take away the light on your face. Allahu Akbar. ابو ذر, سورج سے زیادہ مذاق مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ابو ذر کرتے تھے, یہ انہیں ایک نصیحت ہے اور ان کے تھرو ہمیں ہے کہ سورج زیادہ ہنسی مذاق مت کرو, for it will deaden the heart. کیا وجہ ہے ہماری یوتھ کو حدیث نہیں اٹریکٹ کرتی؟ کیا وجہ ہے ہمیں دین کی بات نہیں پسند آتی, ہمیں افیکٹ نہیں کرتی ہمارے ہارٹ میں جا کے, اس طرح سے نہیں ہٹ کرتی جس طرح سے صحابہ کو ہٹ کرتی تھی, نیک لوگ کو ہٹ کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مذاق کر کر کے, بری باتیں کر کر کے, میمز دیکھ دیکھ کے, شگل میلہ لگا لگا کے دل ہی مردہ ہو چکا, اب افیکٹ ہی نہیں کرتا. اب وہی طریقہ ہے نا کہ دین کی بات ہو رہی ہو تو ہم ایکسپریشنز بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے نیند آ رہی ہے یا جیسے جو ہے وہ میں اکتا رہا ہوں, وہ بھی ہنسی مذاق کے لیے, دوسروں کے دکھانے کے لیے, that I am cool, I defy rules, I am rebellious, and I defy religion and stuff like that. تو it will take away light on your face. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. Wisdom, فیس سے لائٹ جانے کا کیا مطلب؟ wisdom ہی نہیں رہے گا آپ کے چہرے پہ. You will act like a fool literally. Although I do acknowledge, I do agree, یہ ایک میں پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں, یہ جتنے لوگ ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہیں, جتنے لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے یار یہ بات یہ لے کر کہاں آئے. میمز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, یہ کریٹیوٹی ہے. میں اس کو اکنالج کرتا ہوں اس کریٹیوٹی کو, بٹ خدا کے لیے کریٹیوٹی کچھ پازیٹیو سائڈ پہ بھی لگائے نا, صرف فضول کاموں میں تو کریٹیوٹی نہ لگائیں. آئی نو دس از انٹیلیجنس, آئی نو شرارتی اسٹوڈنٹ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے, میں بہت شرارتی تھا اپنی ٹین ایج میں. میرے ٹیچرز ہمیشہ میرے پیرنٹس کو یہی کمنٹس دیتے تھے کہ ہے تو یہ بہت انٹیلیجنٹ, لیکن بس کسی طرح رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اس کی پازیٹیو انرجی لگ جائے. اسی طرح آئی ہیو سین سو مینی اسٹوڈنٹس, دے آر سو انٹیلیجنٹ, سو کریٹیو, ایسا سا مذاق کرتے ہیں, ایسی سی بات کرتے ہیں, ہنسی بھی آتی ہے, لیکن ظاہر ہے فضول بات ہوتی ہے. تو اس لیے if you want that the light of your face is not taken, you appear wise, تو پلیز اوور جوکنگ سے بچیں. اینڈ دین ابو ذر رضی اللہ عنہ said tell me more یا رسول اللہ. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said speak truth even if it is bitter. ابو ذر سچ بولیں چاہے سچ کڑوا ہو. کڑوا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندے کے منہ پہ سچ ماریں, بندے کو ہرٹ کریں. یہ مراد یہ ایون اف اٹ از بیٹر سے مراد یہ کہ سچ بولو, چاہے سچ بولنے سے تمہارا نقصان بھی ہو جاتا ہے, چاہے سچ بولنے سے جو ہے وہ چلو اگر کوئی خفا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ٹیمپوریریلی وہ خفا ہوگا, بعد میں اسے بھی یہ ریئلائز ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہے, سچ بولنے سے فائدہ ہی ہوا ہے. اینڈ دین آئی سیڈ ٹیل می مور.
He said, اور بتائیے یا رسول اللہ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. سبحان اللہ کہ ابو ذر کبھی کسی سے مت گھبرائیں اللہ کی بات کرتے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. This is for the youth who are in LUMS, who are in BNU, who are in every institute جہاں پہ ریلیجن کو موک کیا جاتا ہے. I am not saying کہ یہ انسٹیٹیوشنز ریلیجن کی موکنگ سکھاتے ہیں. I am not targeting the institution or the administration, but all I am saying is that there are lots of people out there who mock religion, you know, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, trying to be sarcastic in everything. Remember this nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ ابو ذر گھبرانا نہیں ہے اللہ کی بات کرتے ہوئے, دھڑلے سے اللہ کی بات تم نے کرنی. That is my message to the practicing youth, to all the youth. فخر کریں, نماز پڑھنی دھڑلے سے پڑھنی ہے, دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے, ایڈوائس کرنی ہے. Be proud. کلاس ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز پڑھنی ہے. کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو آپ کو روکے گا انشاءاللہ. لبرل سے لبرل پروفیسر بھی نہیں آپ کو روک سکتا, سیکولر سے سیکولر بندہ بھی آپ کو نہیں روک سکتا. معین علی کی اگزامپل لیں کرکٹر کی. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں امپائر کو کہتا ہوں I have to go offer 2 رکعہ یا 4 رکعہ. امپائر اجازت دیتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں, نہ کوئی ٹیم میٹس روکتے ہیں. بھائی جب آپ پراؤڈ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے, اللہ لوگوں کے دل میں آپ کا روب ڈال دیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے دین کی بات کرنا چھوڑیں گے, اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے اپولوجیٹک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہیوملیٹ کر دیں گے. نہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, نہ اللہ کے سامنے آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی. So what a beautiful this hadith this is. This is in Shu'ab al-Iman, hadith number 4582. It is declared Sahih by Imam al-Albani. So it is a Sahih hadith. ریوائز کرتے ہیں. ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی. نمبر 1, بی کانشیس آف اللہ, بی مائنڈفل آف اللہ, اللہ تیرے سارے افیئرس کو بیوٹیفائی کر دے گا. نمبر 2, ریسائٹ دا قرآن, تمہارا ہیونز میں مینشن ہوگا اور تمہارے چہرے پہ لائٹ آ جائے گی, اور یو ول واک ود لائٹ اپون ارتھ. نمبر 3, یو مسٹ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس, سائلنس اڈاپٹ کرنا سیکھو. اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان اینڈ ہیلپ یو ان دا میٹر آف یور ریلیجن. تم ریلیجن کو سیکھو گے, سمجھو گے جب تم سائلنس سے ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش, جب تم بہت زیادہ سوال کرو گے, ہر بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کرو گے, میں یوتھ کو میسج دے رہا ہوں, تو پھر کہاں تم ریلیجن سیکھو گے. ریلیجن انسان سیکھتا ہے پیشنس سے, سائلنس سے, غور کرنے سے, تدبر کرنے سے. اینڈ دین another advice, beware of too much laughter. Very important, very important, for it will deaden the heart and take away the light on your face. And the next advice, speak the truth even if it is bitter. And the last advice, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. Beautiful, beautiful hadith. This should be the antidote in this age of fitna. So my dear ones, کتنی زبردست ہم نے حدیث سنی ابو ذر غفاری کے حوالے سے. تھوڑا سی اور حدیث انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر وی کال اٹ اے ڈے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. دس از ان شعب الایمان ایز ویل. اٹ از ڈکلیئرڈ ایز حسن اکارڈنگ ٹو ابن حجر. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, verily a servant may say a word for no reason but to make people laugh. اللہ کا عبد, سرونٹ سے یہاں پہ مراد ہے, عبد ایک ایسی بات کرتا ہے فار نو ریزن, یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہوتی مذاق کی, لیکن ایک بندہ آؤٹ آف نو ویئر مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے, ضرورت ہی نہیں وہ بات کرنے کی, لیکن بس لوگوں کو ہنسانے کے لیے, ٹینشن گین کرنے کے لیے ایک بات کر دیتا ہے, اسپیشلی ان کلاس رومز. Yet by it he plunges farther than the distance between heaven and the earth. A man stumbles more with his tongue than with his 2 feet. وہی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے آؤٹ آف نو ویئر کہ اس کی وجہ سے وہ ہیل فائر میں فال کر جاتا ہے ایٹ سچ اے گریٹ ڈسٹینس, دیٹ از دا ڈسٹینس بٹوین دی ہیون اینڈ دی ارتھ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مین سٹمبلز مور ود ہز ٹنگ دین ود ہز 2 feet, کہ ایک بندہ اتنا فیٹ کی وجہ سے سٹمبل نہیں کرتا جتنا زبان کی وجہ سے سٹمبل کرتا ہے. اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال دیتا ہے انسان, غلط بات کر کے, فضول بات کر کے, جھوٹ بول کے. کہ جھوٹ بولنا بھی انسان کو بار بار پھنساتا ہے, انسان پھنستا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. جھوٹ, ہر چیز میں جھوٹ, ریلیشن شپ میں جھوٹ, وائف کے ساتھ جھوٹ,
پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ، سب کے ساتھ جھوٹ، دوستوں کے ساتھ جھوٹ، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت جو ہے وہ فنکار ہوں، میں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے اسٹڈ ہوں، اور اس کے بعد جب مسائل اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر جو ہے انسان روتا ہے۔ سو ضرورت سے زیادہ مذاق، ہر وقت مذاق، یہ بہت بیڈ ہیبٹس ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں، آداب الدنیا والدین، یہ ایک کتاب ہے، اس میں مینشنڈ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سیڈ، بیویئر آف موکری، دوسروں کا مذاق اڑانے سے بچو، فار اٹ کین بی فولشنس دیٹ پروڈیوسز گرج، یہ فولشنس ہے، دیٹ پرسن از اے فولش، جو ہر وقت دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے وہ، اس کا کیا کیریکٹر ہے؟ بھئی آپ کو صرف یہی ٹاپک ملا ہے کہ اس کا مذاق اڑا لو، اس کا مذاق اڑا لو، اس کے ایکسنٹ کا مذاق اڑا لیا، اس کا مذاق اڑا لیا، کسی کی چال کا مذاق اڑا لیا، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا لیا، کسی کے بات کرنے کے طریقے کا مذاق اڑا لیا، ہر وقت مذاق۔ اس کے بعد جو آپ کا مذاق بنے گا وہ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھیں حدیث، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ جو بندہ اپنے بردرز کو یا اپنے فیلو مسلم کو انسلٹ کرتا ہے ایک محفل میں، اس کو تب تک موت نہیں آتی جب تک سیم انسلٹ اس کی نہیں ہو جاتی کسی محفل میں۔ ٹٹ فار ٹیٹ، سیدھی سی بات۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا جو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو ذلیل کریں گے کسی محفل میں، کل کو آپ بھی ہوں گے، سیدھی سی بات۔ تو عمر بن عبدالعزیز said, beware of mockery, for it can be foolishness that produces grudges. Some of the wise men said, indeed mockery is a form of insult unless it makes the recipient laugh. Mockery insult ہے، کسی کو موکری پسند نہیں، مذاق اڑنا کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا دشمنی کو کھینچ لاتا ہے۔ ٹرسٹ می، یوتھ کی زیادہ تر لڑائیاں مذاق پہ ہوتی ہیں۔ ماں بہن کی گالی نکال دی، اس پہ لڑائی ہو گئی، گرل فرینڈ کو گالیاں نکال دی، اس پہ لڑائی ہو گئی۔ مطلب دس از سو فنی۔ پہلی تو بات، گرل فرینڈ بنانا یہ ویسے ہی ظاہر ہے کہ ریلیجن میں حرام ہے۔ میری گرل فرینڈ کو تو نے یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس پہ گرجز رکھ لینا، لڑائی ہو جانا۔ And it is said mockery is only named as such because it misdirects one from the truth. جو بندہ موکری کی طرف جاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، وہ سچ سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف دس۔ اگر آپ کو مذاق اڑانے کی بہت زیادہ عادت ہے، اس عادت کو ختم کریں۔ پریکٹس پیریڈز آف سائلنس، سائلنس، پلیز زبان پہ قابو رکھیں۔ آپ کی امیج خراب مشہور ہو جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ یو ول بی اے کلاؤن ان فرنٹ آف پیپل۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان فیکٹ دس از ناٹ اے حدیث، دس از آلسو ون آف دا کوٹس آف اے سلف۔ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کا کوٹ ہے، ویریلی آئی ول سی سم تھنگ آئی ڈس لائک ان سم ون اینڈ نتھنگ اسٹاپس می فرام اسپیکنگ اباؤٹ اٹ ایکسیپٹ فیئر آف بینگ پٹ ٹو ٹرائل ان دا سیم وے۔ ابراہیم النخعی نے کہا کہ مجھے ایک بندے میں فالٹ نظر آتی ہے اور میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں دوسروں کو، لیکن مجھے کوئی چیز سٹاپ نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کہیں اللہ میری فالٹس ایکسپوز نہ کر دے، کہیں میری بھی اس طرح انسلٹ نہ ہو جائے، کہیں میں بھی اس طرح کسی ٹرائل میں نہ پٹ کر دیا جاؤں۔ بیوٹیفل کانسیپٹ۔ بھائی آپ کی کم غلطیاں، آپ دوسروں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تو سوچیں نا۔ اب انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل کہ کسی کی گناہ والی ویڈیو مشہور ہوئی، کسی سیلیبریٹی کی کوئی ایسی بات مشہور ہوئی جو ہمیں بری لگی، شریعہ کے اگینسٹ ہے، دین کے خلاف ہے، فوراً شیئر کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ ہاؤ مینی پیپل ایکچولی ٹرائی ٹو ایڈوائز، ٹرائی ٹو کانٹیکٹ دیٹ پرسن؟ سارے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، سارے کنڈیمنیشن کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو آئی انڈرسٹینڈ کبھی کبھی کنڈیم کرنا بنتا بھی ہے، پبلک کنڈیمنیشن نیسیسری ہے، لیکن ہر وقت نہیں۔ اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بس اگلے کا گناہ پکڑو اور اس کو انسلٹ کرو، اس کو کنڈیم کرو۔ تو پلیز بیویئر آف دس۔ جتنی ہم نے باتیں کی، جتنی ہم نے حدیث پڑھی، میری دعا ہے کہ ہمارے نوجوان جو اللہ کرے ان تک یہ چیز پہنچے، اللہ کرے ہمارے ولاگرز تک یہ چیز پہنچے۔ میں اس دعا کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ یہ آج کا شو کر رہا ہوں، آج کی ایپیسوڈ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے کریٹیو، اتنے ذہین، اتنے انٹیلیجنٹ ولاگرز ہیں ہمارے، جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن سارا کا سارا ٹیلنٹ غلط سائٹ پہ یوز کر رہے ہیں اور ان کے لیے غلط صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ باتیں پہنچائیں جو میں نے کی ہیں، وہ ان احادیث میں غور و فکر کرے۔
ہمارے ٹین ایجرز اس پہ غور و فکر کریں. ہنسی مذاق منع نہیں ہے اسلام میں. اسلام از اے بیوٹیفل وے آف لائف. اسلام از اے ویری لائیولی ریلیجن. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کی پرسنالٹی میں بھی نکھار آئے گا, آپ کی رسپیکٹ ہوگی, آپ میں ڈگنیٹی آئے گی, آپ کی عزت ہوگی لوگوں کے سامنے. پلیز اپنی عزت کو برقرار رکھیں, اپنی ریپیوٹ کو برقرار رکھیں. ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق سے بچیں. ہر چیز میں شغل میلہ تلاش مت کریں. سیریسنس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. پیریڈز آف سائلنس کو پریکٹس کریں. اسپیشلی وہ ابو ذر غفاری والی جو حدیث ہے اس کو تو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں, اس کو کہیں لگائیں, بیٹھ کر کمرے پہ لگا لیں, اس کو پیسٹ کر لیں. ہر وقت آپ کو حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ ریمائنڈ ہوتے رہیں. اینڈ لاسٹلی, اس لیکچر کے بعد 10 منٹ اپنے آپ کو دیں, بیٹھ کر سوچیں ویئر ایم آئی گوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی کہاں جا رہی ہے, میری عبادات کیسی ہیں, میری نماز کیسی ہے, میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے, کیا میں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گا. کیونکہ ون آف دا پیپل ہو ول بی انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ از دیٹ ینگ پرسن جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا آپ وہ ہیں؟ کیا آپ وہ بن سکتے ہیں؟ ہیو یو گاٹ دیٹ گریٹ کہ یو گو اگینسٹ دا فلو وین ایوری یوتھ از ٹرائنگ ٹو ڈو سن, یو آر دیٹ یوتھ جو کہتا ہے کہ نہیں, میں ان چیزوں کو اوائڈ کروں گا سو دیٹ آئی کین پلیز اللہ اینڈ آئی کین بی امنگسٹ دا صحابہ ان پیراڈائز انشاءاللہ.